بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ تمام اہل وطن کو عید مبارک، سوائے ان یوتھیوں کے جنہوں نے کے پی کے میں عید منا لی۔ کے پی کے جو حکومت ہے، پوپل دہی حکومت کہہ لے اس کو، جو بھی آپ کا دل کرتا ہے۔ عمران خان بھی پوپل دہی ہیں ویسے سیاست کے، میں آپ سے عرض کروں تو ان کے کہنے پر جنہوں نے عید منا لی کے پی کی گورنمنٹ کے کہنے پر، انہوں نے ٹرو مبارک بھاجی تے باقی پاکستانی جڑے نے انہوں نے عید مبارک۔ اچھا، اب خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ 2 منٹ 18 سیکنڈ کی بہو جی ویڈیو ہے۔ یہ بات ایک دفعہ پھر کنفرم ہو گئی ہے۔ کنفرم کو انورٹڈ کاماز میں لیجیے گا۔ یہ کس نے کنفرم کیا ہے، کیسے کیا ہے، کیا معاملہ ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن میں اس سے پہلے آپ سے یہ عرض کروں کہ عمران خان کے ساتھ کل ایک ملاقات ہوئی ہے راجہ بشارت صاحب کی۔ راجہ بشارت صاحب سابق وزیر قانون ہیں اور ایک بڑے زیرک قسم کے سیاستدان ہیں۔ انہوں نے پتہ ہوتا ہے اصل کہانی کی ہے اور وہ مطلب ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں، لیکن ابھی فی الحال انہیں کسی اور طرف کا اشارہ نہیں ہوا۔ واٹس ایپ نمبر بند لینا ہو بولے اشارے والے فی الحال، تو اس لیے وہ ابھی تک عمران خان کے ساتھ ہیں۔ تو راجہ بشارت صاحب نے ان کو یقین دلایا کہ جناب بڑیاں تیاریاں ہو رہی ہیں اور اسی جناب مطلب انی پا دیں گے اتنے پنجاب جو بے تاشا لوگ آن گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب وہ جو 26 بندے ارکان صوبائی اسمبلی جو ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے حوالے سے جو ہم نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے نا، چٹھی لکھی ہوئی ہے، اس پر جناب یقینی بات ہے کہ ایسی جناب وہ 26 نااہل کرا دیں گے پکڑ کے۔ یہ اس قسم کی باتیں انہوں نے کی ہیں۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یہ 26 بندے ہیں نا، باقی تو ہے راجہ صاحب نے ظاہر ہے اپنے لیڈر کو پریز کرنا ہی ہوتا ہے، اس کو انہوں نے راضی رکھنا ہی ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن جو حقیقی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو 26 بندے ہیں نا، یہ فوری طور پہ نااہل نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ قانونی تقاضے ہیں، کچھ آئینی تقاضے ہیں جو انہوں نے پورے نہیں کیے ہوئے۔ آرٹیکل 63 یہ کہتا ہے کہ جناب آپ کو پہلے جو بھی رکن آپ کی پالیسی سے منحرف ہو کر دوجے پاسے ووٹ پا رہے ہیں، اس کو آپ ایک شوکاز نوٹس ایشو کریں گے، اس کا جواب آئے گا، اس کے ساتھ یا 15 دن کا ٹائم ہے، اس کے بعد آپ ریفرنس کی طرف جائیں گے۔ انہوں نے یہو جی کوئی حجت جڑی ہے نا وہ پوری نہیں کی تھی۔ لہٰذا آئینی جو معاملات ہیں اس میں جب الیکشن کمیشن جو ہے اس حوالے سے کہے گا کہ جناب آپ نے تو وہ نوٹس دیا ہی نہیں ان کو، تو ساڑھے کول کی لین آ گئے ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ معاملہ لٹک جائے گا، یا وہ کہے گا یہ ریفرنس درست نہیں ہے، تو پھر عمران خان رولا پائے گا، دیکھیا میں کہتا سی ہے نواز شریف نار لیا آجے، دیکھیا میں کہتا سی انج ہوئے گا۔ اصل میں یہ بات نہیں ہے کہ عمران خان کو یا ان کی لیگل ٹیم کو پتہ نہیں ہے کہ قانون کیا کہتا ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ قانون ان کو پتہ ہے، آئین بھی پتہ ہے، اردو میں بھی آئین اویلیبل ہے، انگریزی میں بھی اویلیبل ہے۔ اصل میں یہ لگاتے ہیں چلاکی، اور اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے آئین کا انہوں نے جس طرح حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی، یہ بھی اسی کی ایک کوشش ہے کہ جناب انہوں نے اداروں کو کرنا ہے ملائن، اداروں کو کرنا ہے انہوں نے رسوا، اداروں کو کرنا ہے انہوں نے کہ جناب یہ ادارے جو ہے نا یہی ساڑھے خلاف نے، سانو دے ادارے بھی چنگے نہیں ملے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اب یہ ساری کوششیں ان کی، اور اس کوشش میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو پہلے سے انفارم کر رہا ہوں کہ انہوں نے بعد اے رولا پانا جی، یاد رکھنا اس گل نو، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں جن کو انہوں نے بلایا ہے الیکشن کمیشن نے، وہ جائیں گے، ان کے وکیل جا کے کہیں گے کہ سر نوٹس ہی کوئی نہیں کیتا، سر نوٹس تے کر دینا، یہ لیگل کاروائی پوری کوئی نہیں ہو رہی، کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے یہ انہوں نے پوری نہیں کی ہوئی۔ الیکشن کمیشن کہے گا ٹھیک ہے، 2 4 5 تاریخاں پینی ہیں، اس تو بعد کہے گا پائن واپس جاؤ، اس تو بعد جسے واپس جان گے تو پھر عمران خان رولا پانا شروع کر دے گا۔ یہ ایک ٹوٹل ان کی ہے، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ راجہ بشارت صاحب کو قانون کا نہ پتہ ہو۔ میری نظر میں قانون کا راجہ بشارت صاحب کو جتنی بھی اس وقت پنجاب میں ارکان صوبائی اسمبلی موجود ہیں، راجہ بشارت کو قانون کا سب تو بہت پتہ ہے، وہ کیونکہ وہ تیسری بار وزیر قانون رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ شہباز شریف کے وزیر قانون رہے ہیں، پھر پرویز علی کے وزیر قانون رہے ہیں، تو پھر عثمان بزدار بھی رہے۔ ایسے راجہ صاحب خود بھی جو ہے نا وہ پنجاب کے راجہ بننا چاہتے تھے، بڑی خواہش تھی ان کی، لیکن نظر کرم جڑی نے جا کے پھر عثمان بزدار تے پئی وچ کوششاں کرتے رہے، لیکن پھر ڈر جاتے تھے، بنیادی طور پہ ذرا ڈرپوک سے آدمی ہیں، تو اس وجہ سے وہ نہیں بن سکے۔ تو یہ ایک معاملہ تھا جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، لطیفہ پہلے سن لیں، بڑا مزے کا ہے، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا مجھے لطیفہ کیسے یاد ہے۔ لطیفہ وہ یہ ہے کہ ایک نوجوان تھا لڑکا، ماں باپ کے لاڈ پیار نے اس کو بگاڑ دیا ہوا تھا، اور وہ نشے بھی کرتا تھا، چوریاں بھی کرتا تھا، ماں دی گل نہیں سی سنتا، ٹھیک ہے۔ اور ایک دن پکڑا گیا چوری کرتے ہوئے، جناب وہ تھانے دار لے گیا، پنڈ جتلا پہنچ گئی، ماں بھی بیچاری تھانے پہنچ گئی، ماں ہے نا اس نے تو جانا ہوتا ہے پیچھے، ماں بھی پہنچ گئی، تو اتنے تھانے دار نے جسے لڑتر مارے نا تو انہوں نے کہا ہائے ماں جی
تو اس پر جو ماں تھی اس نے کہا صدقے جاواں تھانے دارا ماں تو یاد کرائی نا اجن، ٹھیک ہے. وہ مجھے یہ لطیفہ اس طرح سے یاد آیا کہ یہ جو ہے نا فواد چودھری صاحب، انہوں نے کہا جی میں تو یہ بھی ایم این اے ہیں. یہ جو واقعہ ہوا کل، جو عدالت چھٹی کے باوجود کھڑی، میں پہلے کل کے ولاگ میں نے کہا تھا کہ میں امید کرتا ہوں، ایویں ہی میرا خیال سی، میری خواہش سی، میری کئی خواہشیں پوریاں نہیں ہوئیں، ایویں نہیں ہوئی، کوئی گل نہیں. تو میں نے کہا تھا کہ یار یہ کوئی شرم کریں گے، کوئی معافی مانگیں گے عدلیہ سے، کوئی ہاتھ جوڑ کے، کوئی انج کر کے ہاتھ جوڑن والا وہ جڑا اسمائلیو لا کے کہ جناب عدلیہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے آپ کے خلاف بکواس کی تھی کہ جناب رات کو 12 بجے عدالتیں کیوں کھل گئیں، جناب یہ عدالتیں جو ہیں وہ شریف خاندان کے لیے کیوں کھلتی ہیں. تو کل بھائی پی ٹی ایل ہی کھلی ہیں سن چھٹی کے باوجود. مسٹر جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو کہ چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ آئے تھے اور انہوں نے آ کے ریلیف دیا سر باقاعدہ. انہوں نے کہا جتنے لوگوں کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوا ہے فیصلہ آباد میں، اس پر آپ 9 مئی تک کارروائی روک دیں. اور جو ساتھ نوٹس کیا انہوں نے جو ہیں قومی اسمبلی کے اسپیکر، ان کو بھی کہ جناب وہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں، آپ ان کو بتائے بغیر کسی بندے کو گرفتار نہیں کریں گے. یہ موقع کیوں آیا؟ یہ موقع اس لیے آیا کیونکہ جو فواد چودھری صاحب ہیں ان کے جو وکیل تھے، انہوں نے کہا کہ جناب پوچھا گیا کہ کیا وہ ایم این اے ہیں ابھی تک، تو انہوں نے کہا کہ جناب ابھی تک ان کا ڈی نوٹیفیکیشن کا نوٹس نہیں ہوا. تو ایسے کر کے پائے نا ایم این اے نے، یعنی اب وہ ایم این اے بن گئے فوری طور پہ نا. تو پارلیمنٹ ظاہر ہے جو ہے وہ سیاست کی ماں ہے، اور پارلیمنٹیرینز جو ہیں اس کے آنچل کے تلے ہی سجتے ہیں. اے بھائی صاحب نوں ہن خیال آیا کہ وہ میں تو ایم این اے ہاں، اس لیے مجھے وہ لطیفہ جو ہے وہ یاد آیا تھا. اچھا اب فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ اب ایم این اے بن گئے ہیں، لیکن انہوں نے ایک مخبری کی ہے، ایک ٹویٹ کیا ہے، چور کی داڑھی میں تنکا ہے، جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں وہ کہہ لیں. مگر میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بات جو انہوں نے کی ہے نا، یہ عمران خان صاحب نے بھی پہلے کی ہوئی ہے. وہی 2 منٹ 18 سیکنڈ والی ویڈیو بہو جی، وہ اب پتہ نہیں ویڈیو کیا ہے، میں کہنا اتنی ڈری پئی پی ٹی آئی طرح نکلے پے نے بہو جی انہوں نے. مجھے لگتا نہیں کہ اب اس طرح سے ویڈیو آئے گی، کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا تھانے دار کا، تھانے دار جو سیاح تھانے دار ہوتا ہے نا، وہ یہ کرتا ہے کہ جو آدھی مجرم ہوتا ہے نا، آدھی چور ہوتا ہے، اس کو وہ لتر مارتا ہے. جہاں نواں ہوتا ہے نا، انہوں بیچارے کول بہا کے سامنے لتر مار رہا ہوتا ہے. تو جہاں لتر مارن والے اتنے پیر ہی ہوتی، جہی پیر ہی ہوتی، جہاں نواں گیا ہوتا نا، وہ ڈری جا رہا ہوتا ہے کہ وہ طرح نکلے ہوتے کہ اوہ میری بھی واری آنی ہے، مینوں بھی وجنی ہے. وہ بیچارہ ڈر کے سارا کچھ بن جاتا ہے. تو یہ خان صاحب کے اور ساتھ میرا خیال وہ ایسے ہی کر رہے ہیں کہ ابھی تک ویڈیو آئی نہیں ہے، ہو سکتا ہے آ گئی ہو، میں نے تو نہیں دیکھی ابھی تک. عید کا دن ہے اور ابھی اس وقت تو نہیں آئی، لیکن ہو سکتا ہے شام تک آ جائے، پتہ کوئی نہیں ہے. پر انہوں نے ڈر بڑا لگا آج، بڑا شدید طرح نکلے ہے نا. اور وہ فواد چودھری صاحب جو ہے نا، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان کی کردار کشی کے حوالے سے ایک بڑی مہم شروع ہونے والی ہے. جعلی ویڈیوز آڈیوز کے ذریعے ان کی کردار پر بات ہوگی. اپنے بیان میں فواد چودھری نے کہا کہ 2018 میں خاتون کو پیسے دے کر اس حوالے سے کتاب لکھوائی گئی تھی. وہ ریحام خان والی پتہ نہیں پیسے کن نے دیتے سن، آج تک سمجھ نہیں آئی کس نے پیسے دیے تھے. نہ ریحام ہاں کہندی میں کسی نے پیسے دیتے سن، نہ ہی کوئی دین والا مانتا ہے. ویسے اس طرح کے معاملے میں مانتا بھی کوئی نہیں ہوتا، لیکن مطلب کوئی ثبوت دے دیو. نیرا الزام ہی لینا ہوتا ہے سر، تسی تے مطلب صحافی بھی رہے ہو، ثبوت پیش کر دے کہ جناب فلانے اکاؤنٹ چو اینے پیسے ریحام خان نو گئے. شہباز شریف پہ الزام لگاتے ہیں، شہباز شریف دے اکاؤنٹ 3.5 سال تسی مطلب ہے کہ حکومت میں رہے ہیں، سارے اکاؤنٹ پھڑ لے، مقصود چپڑاسی دے پیسے پھڑے گئے تہاڈے خیال دے مطابق. یہ ریحام خان جڑے جان والے پیسے سن وہ نہیں پڑے گئے، وہ بھی پکڑ لیتے نا، پتہ چل جاتا. چلیں خیر بار وہ کہتے جی نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی کردار کشی کی گئی تھی اور 88 میں یہ مہم چلائی گئی تھی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ان دونوں جو معزز ترین خواتین تھی پاکستان کی سیاست کی، اور دونوں کے لیے میرا بہت ریگارڈ ہے، بلکہ پوری قوم کا ریگارڈ ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہو گئی اس ملک میں جمہوریت کی خاطر. ان دونوں کی جو قربانی ہے، دونوں کی جو جد و جہد ہے، اس کو جو بھی شخص جو ہے وہ اس سے صرف نظر کرے، اس کو یا پھر سیاست کا نہیں پتہ یا جمہوریت اس کی وہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی آئین آتا ہے یا ہونا چاہیے. میں ان دونوں خواتین کا اتنا ریگارڈ ہے. یہ بالکل کی گئی تھی. میاں نواز شریف صاحب جو تھے اس وقت وہ عمران خان والے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، جس طرح عمران خان نہیں 3.5 سال لاڈلے رہے،
اسی طرح یہ بھی لاڈلے ہوا کرتے تھے اس وقت, سچی گل کرنی چاہیے نا. تو اس وقت یہ ایک تحریک جو ہے نا وہ کر کے نا کراپ تو ہر بعد میں ہونا شروع ہوا ہے, لیکن اس وقت یہ جو ہے نا وہ جوڑتے تھے نیگیٹو پازیٹیو کر کے نا, وہ کاریگر جو فوٹوگرافر ہوتے تھے وہ جناب جوڑ کے سر کی سزا لا دیں سن دھڑ کی سزا ہوں سی, اور اس کے بعد وہ جاری کر دیتے تھے. پھر وہ پمفلٹ پھکوائے گئے تھے, لاہور کے اندر بھی یہ ہوا تھا سارا کام. حسین حقانی صاحب کے اوپر الزام لاتا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا. اب بہرحال وہ اس کا حوالہ دے رہے ہیں, لیکن چونکہ وہ جھوٹی تھی سر, وہ کسی نے اس کو تسلیم نہیں کیا تھا. اور 88 میں بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ کو نہ بننے دینے کے لیے پوری ریاستی مشینری نے کام کیا تھا. اس کے باوجود بے نظیر بھٹو جو ہے وہ میجورٹی ووٹ لینے میں کامیاب ہو گئی تھیں, اور چونکہ وہ چیز جھوٹی تھی اس لیے وہ کسی نے اس پہ یقین نہیں کیا تھا. عمران خان دی جعلی ویڈیو بھی آئی, لوگ ہی کہتے ہیں انہوں نے مان لینا, اینے ڈرے نے. مطلب کچھ تو ہے نا, کہنے کا مطلب ہے کوئی چیز تو ہے نا جس کی وجہ سے یہ ڈرے ہوئے ہیں. عمران خان بھی بات کر چکے ہیں گھبرا کے, آپ کو یاد ہوگا خطاب کیا تھا انہوں نے ملتان کے اندر, انہوں نے کہا تھا یہ باتیں. اب اسی طرح فواد چودھری صاحب کو بھی ٹویٹ یاد آ گیا. اچھا اب یہ وہ ویڈیو جب آئے گی تب آئے گی, پتہ چلے گا کہ کیا تھا اس میں کیا نہیں تھا. جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اس سے تو اندازہ یہی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی ویڈیو ہوگی جو میرا مطلب ہے کہ ایسے سنجیدہ پلیٹ فارم سے پبلک نہیں ہو سکتی ہوگی. ویسے تو ٹویٹر کے اوپر سوشل میڈیا پہ بہت گند چل رہا ہے, وہ گندی جی ویڈیو ہوئے گی میرا خیال یہ ہے. مطلب اندازہ لگا رہا ہوں, نہ میں نے ویڈیو دیکھی ہے, نہ مجھے پتہ اس میں کریکٹر کون ہے, نہ مجھے پتہ ہے وہ خان صاحب کی ہے, خان صاحب سے متعلقہ ہے. یہ بات بھی خان صاحب کہہ رہے ہیں اور فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بات بھی میں نہیں کہہ رہا. تو یہ مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی گل جڑی نا کتے ہے وے, اور چیزوں جڑا دھواں اٹھتا ہے نا وہ کتے اگ لگی ہوں باؤ جی, تاں اٹھتا ہے دھواں, تو وہ دھواں اٹھی جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں اس دھوئیں دے وچوں بھانبڑ کیڑا نکلدا ہے اور کدوں نکلدا ہے. جب نکلے گا پھر اس پر بھی بات کر لیں گے, اگر وہ کوئی گندی سی ویڈیو ہوئی تو اس پہ بات کرنا جو مناسب بات نہیں ہوگی. لیکن سر پی ٹی آئی جڑی ہے نا عمران خان سمیت ساری, ایک تو انہوں نے ترا بڑے نکلے نے, دوسرا یہ ہے نا وہ اس ویڈیو کی پبلسٹی بڑی کر رہے ہیں. وہ جیڑا بھی بڑھانا لایا ہے انہوں نے بہت نوٹ کمانا جی, میں حساب لایا اس گل کا. ویسے تو رضیدہ صاحب کہتے ہیں کہ اس جو ویڈیو ہے اس کا انہوں نے باقاعدہ طور پہ وہ کیا کہتے ہیں جی, اس کا وہ کروا لیا ہوا ہے, سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے کہ جناب یہ اوریجنل ہے, یہ فیک نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی کروا کے فرانزک کروا کے رکھا ہوا ہے. تو پتہ نہیں اب وہ جب آئے گی تب پتہ چلے گا. مگر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ جتنے بھی عمران خان صاحب ڈرامے بازیاں کر لیں, کبھی وہ کہتے ہیں جناب کہ امریکہ نے سازش کی تھی, کبھی وہ کہتے ہیں میر جعفر نے سازش کی تھی, کبھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں, کبھی وہ عدلیہ کے خلاف مہم چلاتے ہیں. یہ ساری کوششیں کر کے دیکھ لیں, اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا اپنا کردار کیا رہا عوام کے لیے جب آپ اقتدار میں تھے. باہر سٹیج تو کھلو کے رنگ سے باہر کھڑے ہو کے بڑے نعرے مارے جا سکتے ہیں, بہت نعرے عمران خان مارتے ہیں, بڑے فیسینیٹنگ نعرے ہوتے ہیں جو لوگ کما کے نہیں کھاتے نا, ان کے لیے بڑے فیسینیٹنگ نعرے ہوتے ہیں. یہ جو بچے ہیں جنہوں نے باپ کی کمائی پہ پلنا ہے, یا وہ خواتین و مرد جنہوں نے روٹی کمان دی فکر کوئی نہیں نا, وہ عمران خان کے ساتھ ہیں, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں. اس میں سے اکثریت کہنی چاہیے وہ عمران خان کے ساتھ ہیں. لیکن وہ کتنے ہیں سر جن کو روٹی کما کھانے کی فکر نہیں ہے؟ ان کی تعداد پورے 23 کروڑ میں سے 1 کروڑ ہوگی, اور 1 کروڑ میں سے کوئی 40-50 لاکھ ہوں گے عمران خان کے ساتھ, اتنے ہی ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ عمران خان کہتا ہے 23 کروڑ میرے نال نے, اور ووٹاں پہن گیا بہت ڈبے کھلن کے تن پتہ لگ جائے گا. پھر یہ کہتے ہیں جی الیکشن کمیشنر جو ہے وہ جناب نون لیگ کا ہے تو وہ استعفیٰ دے دے, تو جو استعفیٰ دے گا تو الیکشن کی میں ہوگا بہو جی, وہ کنے کرانا, کیونکہ آپ کی اور شہباز شریف کے درمیان تو ٹاکنگ ٹرمز ہی کوئی نہیں. آپ تو ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے, آپ ان کو منہ لگانا گوارا نہیں کرتے, وہ بھی تن ویسے ان منہ لانا گوارا نہیں کرتا. تو پھر کس طرح سے ہوگا؟ بہت سارے مسائل ہیں اس میں. لیکن عمران خان چونکہ ایک کنفیوز آدمی ہے, اس لیے وہ دنیا کو بھی اور سارے لوگوں کو بھی کنفیوز رکھنا چاہتے ہیں. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ کنفیوز ہیں, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں بڑے چلاک آدمی ہیں, بڑی چلاکی کے ساتھ کھیلتے ہیں. عمران خان نے کل جو رات گزری ہے چاند رات, تب انہوں نے کہا تھا کہ جھنڈے لے کے باہر نکلے نوجوان, اور وہ جو ہے احتجاج کریں اور لانگ مارچ کی تیاری کریں. اکا دکا مقامات پر لوگ نکلے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں نکلے, لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں نا لبرٹی میں ہو گئے, یا مطلب جو مین بازار ہیں, مین جگہیں ہیں لاہور کی, وہاں پر لوگ شاپنگ کرنے نکلے تھے. کڑیاں بیچاریاں
چوڑیاں چڑھا نکلیاں سن مہندی لوان نکلیاں سن وہ زیادہ لوگ تھے باقی ہے کوئی 200-400 منڈا جڑا جھنڈا چھنڈا لے کے بچ وڑ گیا جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں تو وہ اس طرح کے ہوا ہے تو لوگوں نے کوئی اتنی توجہ نہیں دی لوگ اپنی ذرا عید منانا چاہتے ہیں خان صاحب بس یہ ہے کہ آپ بھی عید شید منائیں تو انتظار کریں سر کہ ویڈیو آتی ہے کہ نہیں آتی خان صاحب نو تے مطلب ہر والے طرح نکلیا پہ انہوں دا اگر آ گئی ویڈیو تو پھر اس پہ بات بھی کریں گے لیکن فی الحال بڑی بےتابی کے ساتھ انتظار ہے سب کوئی اس ویڈیو کا جس کی مخبریاں جو ہیں وہ عمران خان بھی کر رہے ہیں اور فواد چودھری بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ ویڈیو بھی کیجیے تو آڈیو بھی کیجیے پتہ نہیں ہوں کی نکل رہا اس پٹاری دے وچوں یہ آنے والا وقت بتائے گا تب تک کے لیے آپ بھی انتظار کریں میں بھی انتظار کرتا ہوں فی الوقت اتنا ہی ملتے گلے بھی تھا